ایک خوبصورت اور پرسکون وادی کے بیچوں بیچ ایک ایسا جنگل تھا جس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اونچے اونچے درخت آسمان سے باتیں کرتے محسوس ہوتے تھے اور ان کے گھنے سائے میں ٹھنڈی ہوا ہر آنے والے کو سکون بخشتی تھی۔ جب سورج کی نرم کرنیں پتوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے قدرت نے سونے کی چادر بچھا دی ہو۔ اس جنگل کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے گھروں کی ایک پیاری سی بستی آباد تھی۔ یہ گھر مٹی اور لکڑی سے بنے ہوئے تھے مگر ان میں رہنے والے لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ ہر گھر کے باہر پھولوں کی کیاریاں تھیں جن سے خوشبو پھیلتی رہتی تھی اور ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیتی تھی۔ یہ بستی اپنی سادگی اور محبت کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، خوشی ہو یا غم سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی ہنسی اس بستی کو زندگی سے بھر دیتی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک صاف شفاف تالاب تھا جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ آسمان کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ تالاب کے کنارے نرم سبز گھاس اور رنگ برنگے پھول اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ شام کے وقت یہاں بیٹھنا کسی خواب جیسا لگتا تھا۔ تالاب میں سینکڑوں مچھلیاں تیرتی تھیں جو کبھی سطح پر آ کر چمکتی ہوئی لہریں بناتی اور پھر گہرائی میں غائب ہو جاتی۔ بچے اکثر یہاں آ کر مچھلیوں کو دیکھتے اور ان کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے۔ تالاب کے قریب ہی ایک بڑا اور خوبصورت چڑیا گھر تھا جو اس علاقے کی سب سے خاص جگہ تھی۔ یہاں دنیا بھر کے جانور موجود تھے اور ہر جانور کی دیکھ بھال محبت سے کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے۔ چڑیا گھر میں شیر اپنی شان سے چلتا تھا، ہاتھی اپنی سست مگر مضبوط چال سے سب کو حیران کر دیتا تھا اور بندر اپنی شرارتوں سے بچوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے تھے۔ رنگ برنگے پرندے اپنی میٹھی آوازوں سے ماحول کو خوشگوار بنا دیتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا جس کا نام زین تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ اس خوبصورت جگہ پر آیا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں تجسس اور خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ہر منظر اس کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ زین سب سے پہلے تالاب کے پاس گیا اور مچھلیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر وہ چڑیا گھر کی طرف بڑھا جہاں اس نے ہر جانور کو بڑے غور سے دیکھا۔ اسے خاص طور پر ایک اداس ہرن نظر آیا جو ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ زین کو اس ہرن کی اداسی نے پریشان کر دیا۔ وہ چڑیا گھر کے رکھوالے کے پاس گیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ رکھوالے نے بتایا کہ یہ ہرن کچھ دن پہلے جنگل میں آیا ہے اور ابھی تک نئے ماحول کا عادی نہیں ہوا۔ یہ سن کر زین کے دل میں اس ہرن کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ روزانہ اس کے پاس جانے لگا، اس سے باتیں کرتا اور اس کے لیے تازہ گھاس لے کر آتا۔ آہستہ آہستہ ہرن زین کا عادی ہونے لگا اور اس کی اداسی کم ہونے لگی۔ ایک دن اچانک جنگل میں تیز آندھی اور بارش شروع ہوئی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور لوگ گھبرا گئے۔ چڑیا گھر کے کچھ پنجرے بھی ہلنے لگے اور جانور خوفزدہ ہو گئے۔ زین اور اس کے والدین بھی وہیں موجود تھے۔ زین نے ہمت دکھائی اور رکھوالوں کے ساتھ مل کر جانوروں کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے میں مدد کی۔ اس نے خاص طور پر اس ہرن کو سنبھالا جو ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ بارش رکنے کے بعد سب نے سکھا سانس لیا۔ چڑیا گھر محفوظ تھا اور جانور بھی ٹھیک تھے۔ رکھوالے نے زین کی بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی جانوروں سے محبت کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد زین اور اس ہرن کے درمیان ایک خاص دوستی قائم ہو گئی۔ ہرن اب خوش رہنے لگا اور زین کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا تھا۔ دوستی اس جگہ کی ایک خوبصورت کہانی بن گئی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس جنگل، بستی، تالاب اور چڑیا گھر کی خوبصورتی اور اہمیت اور بھی بڑھتی گئی۔ لوگ نہ صرف یہاں سیر کرنے آتے بلکہ یہاں سے محبت، ہمدردی اور فطرت کے ساتھ جینے کا سبق بھی سیکھ کر جاتے۔ یہی اس جگہ کا سب سے بڑا حسن تھا جو اسے ہر دل میں ہمیشہ زندہ رکھتا تھا۔